ایک عرصہ ہوں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اے تے نماز ہی نہیں صحیح پڑھاندے۔ عزیزوں مجھے بتایا اس بندے کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، جس کی جوانی ہم کھا گئے، صلاحیتیں ہم کھا گئے، اس نے ہم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ تک نہ کیا، اسے ہم آگے سے یہ کہہ دیں 25 کا قاری صاحب تم تو جمعہ نہیں پڑھانا آتا، سان تو تہاڈی سمجھ نہیں آتی بھائی، تم تو نماز نہیں پڑھانی آتی، تہاڈی تجوید نہیں صحیح ہے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو یار سری نمازیں دے دو، اس کو ویسے ہی رکھ لو وہاں پہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے، دعا کے لیے، اس کو ویسے ہی رکھ لو۔ وہ بیچارہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے اپنا بوجھا بسترا اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ تو دکھ تو ہوتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ باغ تیرے دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری، جدوں پھل لین دی واری آئی لے گئے ہور بپاری۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في محكم تنزيلي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے ہم لوگ اتنا ہی زیادہ عبادتوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اگر گستاخی ہی ہے، برا نہ مانے، یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے جب کوئی بندہ بے دین ہوتا ہے اس کے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا ظاہری حلیہ دینداروں جیسے ہوتا ہے تو معاملات کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار جب یہ دین نہیں اس کے پاس تھا تب تو یہ بڑا اچھا تھا، بڑا نرم تھا، بڑا سچا اور کھرا تھا، یار یہ اچھا دیندار بنا ہے، کمزوریاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے جو نہایت ہی اہم اور سمجھنے والی، کہ جو بندہ کسی عبادت کے اندر وہ شدت اختیار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر سزا کے طور پر اس بندے سے وہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یعنی بعض چیزیں تو ہیں ایسی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس پہ تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی،
دیکھیے نہ ہم متساہل ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، نہ ہم متعصب اور متشدد ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے میں نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے کہ تم بڑی ناپ تول کے بات کرنے والی، عمل کرنے والی امت ہو۔ تو وہاں تو شدت اختیار کریں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدت اختیار کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی شدت جتنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے کچھ عبادات میں شدتیں کی اور ہم شدتوں کی جانب لگ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وہ عبادتیں چھین لی، ہم کر نہیں رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح اللہ اکبر ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ فرماتے میرا ذکر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے ایک خاص فکر کو بنیاد بنا کر کہا جی بدعت، اور حقیقتاً وہ بدعت ہی ہے۔ اجتماعی ذکر کرنا، اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، تم نے بدعت کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، غلط کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس بنیاد پہ آپس میں بحثیں کرنا، گفتگو کرنا، اس چکر میں پڑ جانا کہ جب تک میں کسی کو منواؤں گا نہیں، میں نے آگے چلنا نہیں ہے، یقین مانیے ایسا بندہ عبادت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اس پہ مناظرے کرنا، کتابیں لکھنا، میری ذاتی رائے میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ میری نہ مانیں، میں نے بھی تھوڑی بہت زندگی گزاری ہے عزیزوں، میں نے تو اپنی زندگی میں ان بحثوں کا فائدہ آج تک نہیں دیکھا۔ کسی کو صحیح ہوتے میں نے نہیں دیکھا، بلکہ جو صحیح ہوتے ہیں انہیں میں نے خراب ہوتے دیکھا۔ وہ شدت اتنی اختیار کر دیتے ہیں، وہ مسئلے مسائل میں، مناظروں میں، مباحثوں میں، گفتگو میں، منوانے میں اتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں، ذکر رہ جاتا ہے۔ چلے میں بھی آپ کا ہم نوا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کہتا ہوں، اجتماعی ذکر کرنا، حلقے بنانا، اللہ اللہ کرنا، یہ غلط ہے۔ تو یار اب کسی کا سر پھاڑو گے؟ اب کہہ تو دیا غلط ہے، اور کیا کروں بتائیے مجھے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں غور کریں، وہ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ کیا صبح شام کے اذکار کرتے ہیں؟ سونے جاگنے کے اذکار کرتے ہیں؟ کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا ہمارے پاس کوئی مخصوص وقت ہے جس وقت میں اور اللہ تیسرا کوئی نہ ہو، میرے بیوی بچے بھی نہ ہو، میرا بہن بھائی نہ ہو؟ جب سارے گھر کے بچے سو جائے، میری بیگم سو جائے، نہ میری بیوی کو پتہ چلے، نہ میرے بچوں کو پتہ چلے، تو میں کہوں یا اللہ چل میں تینا گپا مار دا، میں سائیڈ پہ جا کر نہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دوں؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ عزیزو اللہ نے توفیق چھین لی۔ ہم نے کہنا شروع کر دیا درود و سلام نماز سے، اذان سے پہلے، نماز سے پہلے بدعت ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں اختلاف نہیں کرتا، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن یار ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے اوپر مناظرے، مباحثیں، لڑائیاں، جھگڑے، سوٹے، لاٹھیاں۔ تو آپ مجھے بتائیے، آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کی خصوصی طور پر اہمیت ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے نا، تو فرشتہ مجھے کہتا ہے فلاں بن فلاں، سبحان اللہ، میرا اور آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یعنی فرشتہ میرا اور میرے باپ کا نام لے کے کہتے فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا آپ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ صبح سے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ روزانہ کی کتنی روٹین ہے درود پاک پڑھنے کی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب شدتیں کی جاتی ہیں نا حد سے زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر وہ بندہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ تو اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو اصل عبادت ہی وہ ہے، اسے عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے، عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے الدعاء هو العبادہ،
اصل جو عبادت ہے وہ ہے ہی دعا. کہ آپ نماز دیکھ لیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم بحمدک کے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں نا، چند ایک چیزیں ہیں جو دعا کے علاوہ ہے، باقی ساری دعائیں ہم کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی سن لیا کہ اجتماعی دعا بدعت ہے. بھی ہم بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد غلط ہے، بدعت ہے. لیکن ایک چیز جس میں اتنی شدت نہیں ہے، شدت ہی نہیں ہے اس میں، اٹھتے بیٹھتے شروع ہو جائیں. اور تمہیں پتہ ہے فلانا نماز کے بعد دعا کرتا ہے، فلانے مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ جمعے کے بعد دعا کرتا ہے. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم عبادت سے محروم رہ گئے اور دوسری جانب کسی کو ہم نے ناحق کی الٹا لٹکا دیا، اس کو ذلیل کر دیا، الزام لگا دیا. اللہ کے بندو، میں اور آپ سوچیں ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر میں کتنے بیڑ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں. آپ سوچیں، میں اور آپ سارے بیٹھ کے سوچیں نا کہ روزانہ 5-10 منٹ کوئی ایسے ہیں، 15-20 منٹ ایسے ہیں، آدھا گھنٹہ ایسا ہے میرا کہ میں اللہ سے دعائیں کروں، یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے. عزیزو آپ یقین کریں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج آپ جمعہ پڑھنے کے بعد ایک تو جو اجتماعی دعا ہے وہ روٹین کی ہے، وہ الگ سے ہے، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ آج اپنے گھر جائیں، جمعے کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، رات کے کسی پہر آپ کا دل کرے اللہ سے کچھ مانگنے کو، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے آدھا گھنٹہ. آپ یقین کریں ہم میں سے اکثریت 2-3 دعاؤں سے آگے جا ہی نہیں سکے گی. آپ نوٹ کر لیں، ہم خود دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے نا، ہمیں 2-3 دعاؤں کے بعد سمجھ ہی نہیں آئے گی اللہ سے مانگنا کیا ہے. وہ جو قاری صاحب سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے روٹین کی دعائیں سنی ہوگی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بلکہ چھوڑیں، آج جمعے کی دعا میں کراتا ہی نہیں ہوں، کسی اور کو کہتے ہیں بھائی تو آگے دعا کرا، کسی کو بھی بٹھا دے میری جگہ پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی تشریف لے آئے آ کے دعا کرے. آپ یقین مانیں 1-2 منٹ سے زیادہ وہ دعا نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کسی کے لیے مانگنا تو دور کی بات ہے نا، اللہ کے ولیوں ہم تو اپنے لیے بھی ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے شدت اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے دعا کی توفیق چھین لی. یہ دعا کی قبولیت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دعا کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انی لا احمل ہم الاجابہ، انی لا احمل ہم الاجابہ، مجھے اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، مجھے پریشانی نہیں ہے. مجھے اصل پریشانی کیا؟ ہم دعا، اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے گا کہ نہیں دے گا. وہ فرماتے ہیں مجھے یہ پریشانی نہیں، میری دعا قبول نہیں ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ کو حیا آتی ہے، ایردہما صفرا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کوئی اللہ سے مانگے، اللہ ان کو خالی لٹا دے. عمر فاروق فرمایا کرتے تھے مجھے یہ ڈر خوف نہیں ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی دے گا کہ نہیں دے گا. آج یقین مانیے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا یا اللہ بارش برسا تو بارش نہیں ہوتی، اور ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا یا اللہ بارش بند کر دے، بند ہی نہیں ہوتی. اس لیے اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ سادہ سی وجہ ہے، او بھائی ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے. ایک بندہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، میں جاؤں نہیں جی وہ میری گال نہیں ٹالے گا، ہو سکتا ہے میں میری بات مانے. ایک بندے کے ساتھ میری جان پہچان نہیں ہے، کسی افسر کے ساتھ، تو میں کسی بندے کو کہوں چل یار تو میرے نال چل، میرے پکی امید انہیں میری نہیں ٹالنی. میں بڑا شوخا بنوں، 2-3 بندے ساتھ لوں، اس کے چپڑاسی نے جوتے لگا کے مجھے بگایا، چالو نکل تو کون ہے. لیکن اگر میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہو، میری وابستگی ہو، پیار اور محبت ہو، میں نے کبھی اس کی مانی ہو،
کبھی میں نے اس کا کام کیا ہو، میں اس کو فون کروں گا، بھائی میں آپ کے پاس فلاں بندے کو لے کر آ رہا ہوں، میرا فلانا کام کرنا، نے کہنا تانوں آن دی لوڑ کی ہے جی، تڑا فون ہی کافی ہے۔ اسے کیا کہنا، پلوان جی تانوں آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی کہتوں آئے جے، تسی کہتوں تکلیف کیتی ہے، تہاڈا حکم ہو گیا، بس ٹھیک ہے اتنے بیٹھے بیٹھے کام کرا دیں گے۔ ہم کہیں نہیں نہیں جی ہم نے آنا ہے، آپ کا دفتر دیکھنا ہے، ہم نے ضرور آنا ہے، کہتے ٹھیک ہے جی سو بسم اللہ، تہاڈا اپنا دفتر ہے، آ جاؤ۔ ہم جب جائیں گے عزیزو، ہمارے جانے سے پہلے چپڑاسی ہمیں سلام کرے گا کہ چوری صاحب دا یار آ گیا، یہ بڑے افسر دا دوست آ گیا، پھر وہ ہمیں سلام کرے گا۔ پھر ہم جب کام کہ یار چھڈو پہلے چاہ پیو، کم بعد چ بھی ہوندے رہن گے، کیا خیال ہے؟ وہ میرے آنے سے پہلے لش پش کر کے نہیں رکھے گا، میرے آنے سے پہلے کوئی چائے کا انتظام ہوگا، کوئی میٹھے کا، ٹھنڈے کا، بسکٹ کا انتظام ہوگا۔ اور چھڈو جی کام ہوندے رہن گے، پہلے اپنی گپ شپ لائیے، 15-20 منٹ بات کرے گا، ٹھنڈا کمرہ کر کے اے سی کا رکھے گا، بٹھائے گا، پھر آخر میں جا کے تہاڈا کام ہو گئے تسی جاؤ۔ بات بھائی ہوتی ہے، کسی سے منوانی ہونا، اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری اللہ کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی مانی نہیں کبھی۔ ہم اللہ کی مانے تو اللہ ہماری مانے نا، بھی اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں دوں گا۔ بلکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم لوگ ہیں نا، کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، ہم سے اگر لوگ بار بار مانگے ہم تنگ آ جاتے ہیں، ہم سے کوئی بار بار مانگے تنگ آ جاتے ہیں۔ اللہ سے کوئی بار بار مانگے، جتنا مانگے اللہ اتنے خوش ہوتا ہے، پھر وہ کیسے نہ دے۔ آپ نے سوچ سنا ہوگا، علماء سے، لوگوں سے پڑھا، ہم علماء کی باتیں چھوڑیں، فقہاء اور محدثین کی باتیں چھوڑیں، بزرگوں کی باتیں چھوڑیں، ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو سامنے رکھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کا تعلق تھا تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہمیں تو اتنی سمجھ آئی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا تعلق کتنا مضبوط تھا، کتنی وابستگی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی دیہاتی تھے، وہ باہر سے آئے، ہلاکت الاموال، ہلاکت المعاشی، ضاعت الاموال، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمائیے اللہ بارش نازل فرما دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہی ارشاد فرمایا، اللہم اسقنا، یا اللہ بارش پا دے، اور تیسری بات کوئی نہیں کہی، 2 لفظ، یا اللہ بارش پا دے۔ کہتے ہیں اسی وقت آسمان پہ اتنی گرمی تھی نا، آپ نے مدینے کی گرمی نہیں دیکھی، ہم نے دیکھی ہے۔ ایڈا مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سیکا لگیا نا پاکستان، مدینے میں 11-10 مہینے یہی موسم رہتا ہے، ہمیشہ درجہ حرارت 50 پہ ہے، 48 پہ ہے، کھولتا ہوا پانی ہر وقت نکلتا تھا۔ لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، دل کھینچے جاتے ہیں نا۔ پھر وہاں اللہ نے بندوبست ایسے کر دی، ہر وقت سہولتیں ہو گئی، تو وہاں اتنی گرمی تھی، کہتے سورج اتنا خطرناک گرمی والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا، یا اللہ بارش دے پا۔ کہتے اسی وقت آسمان پہ بادل آئے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے 7 دن تک نا بارش نہ رکی۔ پھر ہوا کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اگلے جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، وہی صحابی آئے یا کوئی اور آئے، آ کر کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش بہت ہو رہی ہے، 7 دن بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے، 7 دن، ہمیں اتنی بارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے کہیں بارش بند کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ کہتے ہو لیا سانو لوڑ کوئی نہیں۔ کہتے اتنے جملے کہنے کی دیر تھی، آسمان پہ بادل تھے، ختم ہو گئے، ساتھ ہی سورج آ گیا۔ یہ دعائیں پتہ کس لیے پھر قبول ہوتی ہیں؟ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سے تعلق تھا۔ رات کو عشاء پڑھ کے بسا اوقات تہجد پڑھنا شروع کرتے، فجر تک صرف 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ یہ تعلق باللہ تھا نا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی مضبوطی تھی۔ آج بھی آپ
کسی چودھری کو، کسی پیسے والے کو، سرمایہ دار کو کیوں نہیں کہتے یار میرے واسطے دعا کر؟ آپ مسجد کے مولوی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ امام اور خطیب کے پاس کیوں آتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے یار یہ بندہ نا اللہ کا ذرا ولی ہے، اللہ کا قریب ہے، اللہ ایدیاں سن لیندہ ہے۔ یہ جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا بن جائے نا ہم سارے، اللہ کی قسم ہم ہلکی سی دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑے پریشان۔ ویسے حقیقی بات بھائیو یہ ہے دنیا میں سب سے کم بارش مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، اس کا جغرافیہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ یہ سمندری علاقہ ہے اصل میں نا، یہ سمندر کے اوپر مدینہ طیبہ بچھا ہوا ہے، اور جہاں سمندری علاقوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اس کو بنایا اللہ نے ایسا ہے۔ خال خال کوئی 2-3 سال کے بعد تیز بارش ہوگی تو ہو گئی، اس لیے وہاں سیوریج کا سسٹم بھی کوئی نہیں ہے، گٹر شٹر ان کو پتہ بارش تو ہونی کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ بارش تو ہونی کوئی نہیں، انہیں بنایا ہی کوئی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، بہت کم بارشیں ہوتی ہیں علاقوں میں، بہت کم۔ کہتے مدینہ میں بارش نہ ہو، لوگ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، بہت دعائیں کی۔ کہتے ایک دن میں مسجد نبی میں تھا، رات کا وقت تھا، ایک آدمی آیا چہرہ چھپایا ہوا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، تجھے نہیں پتہ کہ بارش کی کتنی ضرورت ہے، میں تجھے کہتا ہوں بارش نازل فرما۔ امام مالک فرماتے ایک لمحہ نہیں گزرا اسی وقت آسمان پہ بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ کہتے بارش ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، بارش نہیں رک رہی۔ کتنے دن گزر گئے، لوگ تنگ آ گئے۔ ہم بھی کتنی دعائیں کرتے تھے بارش کی، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، لیکن ہفتے کے دن جو حال ہوا فیصل آباد کا، پورے فیصل آباد میں نہر ہی نہر ہوگی ہر طرف، تو اس وقت یا اللہ ہم بارش روک دے۔ انسان ہے نا، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ تو بارش اس لیے چاہتا ہے نا کہ رحمت والی ہو، خیر والی ہو، برکت والی ہو، لیکن اگر وہ کوئی بھی چیز میں نے عرض کیا حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ بارش بھی ایسے ہی ہے، اب بارش ہو رہی ہے، رکنے رہی، رکنے رہی، رکنے رہی، دعاؤں پہ دعائیں، دعاؤں پہ دعائیں۔ امام مالک فرماتے بارش نہ رکے تو میں نے دیکھا کہ وہی آدمی آیا، دوبارہ منہ چھپایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ میں تجھے کہتا ہوں بارش بند کر دے، بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ کہتے میں ان کے پیچھے گیا تو جا کے میں نے پکڑ کے دیکھا تو یہ میرے استاد جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے میں نے پکڑا، استاد جی استاد ہے نا تو مجھے گر تو بتائیں جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے کوئی گر بتا دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ نے کہا بیٹا ایک شرط پہ بتاؤں گا تمہیں کہ تم یہ راز میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، میرے مرنے کے بعد جس کو مرضی بتانا، میری زندگی میں نہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ دعا میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وعدہ ہو گیا، بتائیے کیا کرتے ہیں؟ تو جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرا نا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے نا ایک وعدہ کیا ہوا ہے، وہ وعدہ یہ میں نے کیا ہے یا اللہ تو میریاں نہ موڑی میں تیرا نہیں موڑاں گا۔ کر لو وعدہ اللہ سے، ہے ہمت کسی کے اندر کہ یا اللہ تم میری نہ موڑنا میں تیری نہیں موڑوں گا؟ کہتے میں نے اللہ سے کہا ہے یا اللہ جہاں تیرا حکم ہوئے گا نا میں کراں گا، پر بدلے جو تے کو میں مانگدا کیا جو میں تینوں کہاں گا تو وہی کرنا۔ کہتے جب سے میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، میں نے اللہ کا کبھی حکم نہیں کبھی ٹالا۔ کہتے بدلے میں پھر کیا ملا؟ جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے نا میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، اللہ میرا بات نہیں ٹالتا، اللہ اسی وقت مان لیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تعلق کی بات ہے نا، وابستگی کی بات ہے نا، میرا آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ کتنی دفعہ روزانہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھی نماز پڑھنے، حی علی الفلاح، آ جاؤ بھائی کامیابی کی طرف، کتنے لوگ آتے ہیں؟ عزیزو ناراض نہ ہو، ایمانداری سے سوچے کتنے لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی تو ہم ایک نہیں مانتے، اور بدلے میں یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری مانگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ مشکل ٹال دیتے ہیں۔ جیسے بارش کا مسئلہ ہے نا، آج ہم اللہ کی نہیں مانتے، یہ بارش کس لیے نہیں ہو رہی، یا ہو رہی ہے تو ضرورت نہیں ہوتی اس وقت ہو رہی ہے، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ بارشیں برسانا بند کر دیتا ہے۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لم یمنعوا زکات اموالہم الا مونع القطر من السماء، میں جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے اللہ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ جانور کتے بیلے نہ ہو اللہ بارش کا ایک قطرہ نازل نہ کرے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کے اندر کتنی گڑبڑ کی جاتی ہے، یا زکوٰۃ ہی سرے سے نہیں دی جا رہی، یا زکوٰۃ دی ایسے جا رہی ہے کہ زکوٰۃ وہاں لگ نہیں رہی۔ اللہ کے بندو جیسے زکوٰۃ نہ دے تو گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اسی طرح اگر کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دے جس کو زکوٰۃ نہ لگتی ہو تو گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں ان کو دینی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے اندر اپنی مرضیاں کرنے والا؟ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر حج فرض ہو، عمرہ فرض ہو، چلے جاؤ، ہم جاتے ہی نہیں۔ رمضان کے اندر ہماری سستیاں دیکھیں بھئی، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی ساری مانے تو بات وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمائی تھی۔ چھوٹے سے بچے تھے، ساتھ جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، انہیں یاد کر لے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور یار ہم اللہ کی حفاظت کر سکتے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اور بھائی مراد یہ ہے، مسئلہ یہ ہے احفظ اللہ، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی پابندی کرو، ان کے اوپر چلو، اللہ کی مانو، یحفظ کا، اللہ تجھے ہر مصیبت سے بچا لے گا، ہر نقصان سے بچا لے گا۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات مانے۔ یہ بڑے ہم ذکر کرتے ہیں نا صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا، آپ کئی لوگوں کو ملیں، کئی علماء کو آپ ملیں گے، وہ لوگ کہیں گے سانتے جی انہوں نے دعا ہی لگ گئی۔ اچھا کتنی غور طلب بات یہ ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے لوگ کتنے مالدار بن جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے لیے دنیا مانگی نہیں۔ جس کی دعاؤں سے دوسرے مالدار ہو سکتے ہیں، کیا وہ خود نہیں ہو سکتا؟ اس کو پتہ ہے ان چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ اپنے لیے مانگتا ہی نہیں ہے۔ یہ صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ صوفی عائش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عائش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ابھی انتقال ہوئے نا صوفی صاحب عائش صاحب کا۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ وہ تو سبحان اللہ ان کی دعائیں کتابوں میں بڑی عجیب ہیں کہ جو بندہ ان کے پاس جاتا وہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا۔ بات کیا تھی؟ اللہ کے بندو اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ صوفی صاحب کی نا حالات زندگی پڑھ کے دیکھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس قدر ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کتنا کرتے تھے۔ صبح سے وہ شروع ہوتے تھے تو 200 دفعہ قل اللہ پڑھی جا رہی ہے، 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، 300-400 دفعہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اتنی چیزیں پڑھنے والا بندہ ہو، اتنا اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، تو کیا خیال جب وہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کی مانے گا نہیں؟ اللہ مانے گا۔ یہ پہلا کام یہ کرے عزیزو، جہاں تک ممکن ہو سکے انسان سے سستی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کمزوری کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، کوئی بات نہیں۔ گر جاتا ہے سنبھل جائے، اصلاح کر لے اپنی۔ یہ عمل تو مرتے دم تک جاری رہنا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اس میں کسی برے کی نیک کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، ہمارا رزق حلال کا ہونا چاہیے، اپنے رزق صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ ہم جب تک تسلی نہ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام کا ہے، وہ نہ کھائے، گریز کرے۔ چلے لوگوں کے مال کا تو پتہ نہیں ہوتا، بندہ اتنا نہیں جانتا، لیکن اپنی کمائی کا تو مجھے پتہ ہے نا میری حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو حلال کر کے میں کھاؤں، ہم حلال کر کے کھائیں۔ جہاں نوکریاں کریں وہاں ڈنڈیاں نہ ماریں، راکھے بنے چاکھے نہ بنے۔ یہ نہ کروں میں، یہ نہ کرے ہم کہ میرا افسر میرے سر کے اوپر بیٹھا ہے تو میں بہت زیادہ کام کروں، جب وہ ذرا سا پیچھے ہو جائے میں کام کرنا چھوڑ دوں یا غلے سے پیسے اٹھانا شروع کر دوں۔ اللہ کے بندے یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں تو رزق حلال کھانا شروع کر دیں،
چلے میں نے عرض لوگوں کا تو نہیں پتہ چلتا، اپنا تو مجھے پتہ چلے نا، اس کو تو میں حلال کماؤں، پھر اس کو حلال طریقے سے لوں، حلال رکھوں بھی۔ جناب صاحب وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نا یہ ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوش ہو کر کہا سعد مانگو کیا مانگنا ہے۔ روایت کی سند ویسے ضعیف ہے لیکن معنی بالکل ٹھیک ہے۔ جناب سعد کی ساری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے اور ان کی بد دعاؤں سے بچا کرتے تھے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سعد مجھ سے کچھ مانگو، کچھ مانگنا ہے نا مانگ لو، آج میں جو کہوں گا نا تمہیں مل جائے گا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا، فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو اللہ سے مانگوں مجھے مل جائے، بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ دعا بڑی شاندار کروائی اپنے لیے کہ میں جو کہوں اللہ مجھے وہ دے دے۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی دعا نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا۔ میں سعد اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تیری ہر دعا قبول کرے، جو تیری زبان سے نکلے وہی ہو جائے، تو سعد آج کے بعد پھر حرام نہ کھانا، ساری زندگی حلال کھانا، یعنی کہ حرام چھوڑ دو، تم جو اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عنایت کر دیں گے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ساری زندگی میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا انہیں فائدہ کیا ہوا۔ وہ کوفہ کے گورنر ہیں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کوفہ کے اندر ظاہری بات ہے وہ کوفے والے تھے، کوفے والے تو صدا سے شرارتی اور نالائق اور صدا سے لوگوں کو تنگ کرنے والے، ستانے والے، شیطانیاں کرنے والے۔ انہوں نے جناب والا کیا کیا، جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ابو الیسع نامی ایک آدمی تھا، شاید پروپیگنڈا کیا کر رہا ہے، جناب سعد کو نماز نہیں پڑھانی آتی، ساڑھے کر صاحب نماز نہیں پڑھانی آتی۔ آپ دیکھیں نا ایک بندے نے آپ کو 5 10 سال 15 20 سال نمازیں پڑھائی ہوں، جب وہ آیا ہو اس کی داڑھی کالی ہو، جب وہ جائے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جائے، اس کو اچھی طرح ہم لیمو کی طرح نچوڑ لیں، اس کی جوانی کھا جائیں، وہ 2 نسلیں ہماری ناظرے کی حفظ کی پڑھا دے۔ جب وہ آیا تھا تو مسجد میں ایک پانی نہیں تھا، قطرہ نہیں تھا، کوئی صف نہیں تھی، صفیں بھی وہی بچھاتا رہا ہو، بات الخلا بھی وہی صاف کرتا رہا ہو، انتظار کر کر کے نماز کھڑی کرتا ہو، اذانیں دے کے بیٹھا رہتا ہو، کوئی آئے تو میں جماعت کروا دوں گا۔ آپ کے بچوں کو پھر قرآن پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہے، 20 25 30 سال تک آپ کے نکاح بھی پڑھا دیے، جنازے بھی پڑھا دیے۔ جب وہ بزرگ ہو جائے، ایک نئی نسل پیدا ہو، ایک عرصہ ہوں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، ایت نماز ہی نہیں صحیح پڑھا دے۔ عزیزوں مجھے بتایا اس بندے کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، جس کی جوانی ہم کھا گئے، صلاحیتیں ہم کھا گئے، اس نے ہم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ تک نہ کیا، اسے ہم آگے سے یہ کہہ دے 25 30 قاری صاحب تم تو جمعہ نہیں پڑھانا آتا، سان تو تاری سمجھ نہیں آتی بھائی، تم تو نماز نہیں پڑھانی آتی، تاری تجوید نہیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے اس کو یار سری نمازیں دے دو، اس کو ویسے ہی رکھ لو وہاں پہ تبرک کے لیے، برکت کے لیے، دعا کے لیے، اس کو ویسے ہی رکھ لو۔ وہ بیچارہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے اپنا بوجھا بسترا اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ تو دکھ تو ہوتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ باغ تیرے دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری، جدوں پھل لین دی واری آئی لے گئے ہور بپاری۔ یہ ہم نے واقعات دیکھے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں۔ قدر کریں، جو محنت کرتا ہے نا اس کی قدر کرنا سیکھیں اللہ کے بندو۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کمزوریاں انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، اسی ماحول کی پیداوار ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ شکر نہیں کرتے کہ تمہارے اندر رہ کر ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، تمہارے اندر ہی رہے ہیں، کھیلے ہیں، کودے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، جوانی گزاری ہے، بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں،
تو تمہارے جیسے تو نہیں بنے نا، تم سے تو ہم اچھے ہی رہ گئے نا. اللہ کے بندو ایسا نہیں کہا جاتا، اصلاح کر لی جاتی ہے. دیکھیں اصلاح کی گنجائش میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. وہ بات ہوئی، کرتے کرتے دربار خلافت تک بات پہنچ گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نا وہ اپنی ایک ٹیم بھیجی، جو یہ CID سمجھ لیں، کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے. وہ جناب گئے، لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. وہ ہر نا علاقے میں جا کے پوچھا آپ کے گورنر کیسے ہیں. تو وہ جو بڑا فتنے باز تھا نا، شیطان ویسے ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اس کو بھی لے جا کر کہتے باقی سارا کچھ تو ٹھیک ہے، یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتے، ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی. لا یقضی فی القضیہ، لا یعدل فی القضیہ، اے انصاف نہیں کرتے، بڑے بے انصاف ہیں. لا یذهب بالسریہ، جہاد کرن تے جاندے ہی کوئی نہیں. اس طرح کی 3-4 باتیں کی الٹی سیدھی. اب دیکھ رہے ہیں جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام میں پہلا تیر اس بندے نے چلایا، سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا. جنگ احد تھی تو صحابہ کے پاس تیر کم تھے، ان کا نشانہ سب سے بہترین تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اپنے سارے تیر جمع کر کے سعد کو دے دو، اس کے تیر نشانے پہ بڑے لگ رہے ہیں، اس کو تیر پکڑاؤ. یہ بندہ جہاد نہ کرے گا، یہ بندہ انصاف نہ کرے گا جس نے 10 مبشرہ صحابہ میں سے 4-5 نمبر پہ اسلام قبول کر لیا، جس نے 23 سال تک نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، اب اسے نمازیں نہیں پڑھانی آتی. لیکن شور شرابہ تو عمر فاروق نے بلایا اور بلا کر کہا سعد مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، بندہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانی آپ کوفہ چھوڑ دیں. دکھ تو ہوتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا. میں نے عرض کی جب محنت کی ہو نا پھر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ہی جو ہے وہ لگائے ہوئے بوٹے کو کوئی توڑا ہے، خراب کر رہا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں لوگ. دیکھیں چیز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، بگاڑنے میں ایک لمحہ ہی لگتا ہے. بلڈنگ کھڑی کرنی ہونا تو بڑی دیر لگتی ہے، گرانی ہونا ایک ہلکا سا بمب لگائے ٹھک کر کے نیچے ساری آ جاتی ہے. باہر کیف ان کو ہٹا دیا گیا تو وہ نا ان کا دل دکھا. میں نے کہا نا ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، بد دعائیں بھی قبول ہوتی تھی. انہیں پھر بد دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا، اطل عمرہ واطل فقرہ وعرض بالفتن. اس نے 3 الزام لگائے ہیں، دعائیں بھی 3 ہی ہیں. پھر پہلی بد دعا کیا ہے؟ اللہم اطل عمرہ، یا اللہ موت منگے انہوں موت نہ آئے، موت منگے انہوں موت نہ آئے. واطل فقرہ، یا اللہ اس کے گھر میں غربت کے ڈیرے ڈال دے، اس کو غریب کر دے، فقیر کر دے. وعرض بالفتن، یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. بد دعا کر دی. اب بد دعا قبول ہوئی ہے نا. یہ بندہ موت مانگتا تھا، اسے موت نہیں آتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالی نے 9 بیٹیاں اس کو دی، 9 بیٹیوں کا باپ. یہ فتنہ نہیں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی، فتنہ تھوڑی ہے. فتنہ کیا تھا؟ اس کی پلکیں اس کے چہرے تک آ گئی، سفید ہو گئی. یہ کوفہ کے بازار میں جاتا، راوی کہتے ہم نے اس کو دیکھا، اس سے پلکیں نہیں اٹھائی جاتی، بڑی مشکل سے ایسے کر کے پلکیں اٹھاتا، اور جہاں جوان لڑکیاں دیکھتا انہیں انگلیاں مارنا شروع کر دیتا. لوگ کہتے بے حیا، بے غیرت، شرم کر، بے حیا، بے شرم، شرم کر، بوڑھا ہے، قبر میں تیرے پاؤں ہیں، 9 بیٹیوں کا باپ ہو کر بچیاں چھیڑتا ہے. اس سے آگے سے پتا کیا کہا؟ اور لوگوں میرا اپنے تے اختیار ہی نہیں ہے، مینوں ساتھ دی بد دعا لگ کیجئے. ایک عورت نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ساتھ میرا پلاٹ کھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دور میں کون سا رجسٹریاں تھیں، اس دور میں کون سا کاپیاں یا فائلیں ہوتی تھیں، قبضے ہوتے تھے. کسی کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا تھا فلاں کی زمین ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا یار زمین تے میری نپی بیٹھا، تو نے کہا لے لے، تو لے لے زمین. اور بد دعا کیا کہ یا اللہ انہوں ایتھے ہی ماری. وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی پلاٹ کے اندر گری اور مر گئی.
یہ اگر چاہتے ہیں نا دعائیں قبول ہوں، میں نہیں کہتا کسی کے لیے بد دعا کریں، ہم صبر کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہوتا ہے. یہ بد دعا پہلا نہیں آخری حل ہوتا ہے. جب سارے انسانی حل ختم ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کو پھر مخاطب کیا جاتا ہے، یا اللہ ہن تے انہیں آتی چوک دی تھی، ہن تے انہوں پھاڑا آ کے ذرا. یہ تو کوئی آت چوک دے پھر بد دعا کری تھی، ویسے نہیں کرتے، نہ اپنے کے لیے نہ غیر کے لیے. دعائیں کریں اور چاہتے ہیں نا قبول ہو، رزق حلال کھانے کی کوشش کریں. اور ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا دعائیں قبول ہوں تو ان اوقات میں دعا کریں جس وقت اللہ دعا زیادہ قبول کرتا ہے. دیکھیں نا بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ 1000 کی ہوتی ہے، 2000 کی ہوتی ہیں، لیکن سیل لگ جاتی ہے نا، اس سیل کی وجہ سے کہتے ہیں یار 1000 کی دو. انہیں کیا کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون، ایک کے ساتھ ایک فری. تو آپ نے دیکھا نا جب ایسا کہیں اعلان ہوتا ہے نا تو لوگ کیسے اس دکان کے اوپر جھپٹ جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے نا کہ سیل لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اوقات رکھے ہیں جو سیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی دعا فرماتی، جیسے یہ بارش ہو رہی ہے مانگ لو دل کے اندر جو مانگنا ہے. رب کی رحمتوں کا وقت ہے نا، اذان اور نماز کے دوران کا جو وقفہ ہوتا ہے مانگ لو جو مانگنا ہے. جب سارے رات کو سو جائیں تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ. ہاں بھی کسی نے دعا قبول کروانی ہے بولو میں آ گیا ہوں. تو مانگے نا. آقا علیہ السلام رات کو اٹھے گھبرائے ہوئے اور اٹھ کے فرمانے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما انزلت اللیلۃ بالفتن، آج کی رات تو بڑے فتنے نازل ہو گئے. وما فتح من الخزائن، فتنے بھی ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. کیا کرو ایقدوا صواحب الحجرات، یہ میری بیگمات کو جگا دو، یہ اٹھ کے اللہ کے خزانے جمع کر لیں. یہ خزانے لوٹنے کا وقت ہے میرے بھائیوں. آج جمعے کا دن ہے، یہ وقت ہے. ایک ممبر جب پہ خطیب چڑھتا ہے نا، اس کے بیٹھنے تک کا ایک وقت ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں جو مانگو اللہ دے دیتا ہے. یا عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جمعے کے دن ہوتا ہے، جو مانگو اللہ دے دیتا ہے. یا بدھ کے دن، ایک روایت کے مطابق بدھ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. دیکھیں نا، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نا. تو یہ گزارشات ہے، کچھ 3-4 کام ہم کریں نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیا کرے گا، وہ قبول کرے گا. یاد رکھے اللہ تعالیٰ مانگنے سے غصہ نہیں کرتے، انسان کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب غصہ کرے؟ جب بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا منگتا بنا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی. جی ٹھیک ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ و اخوانی. اما بعد. محترم بھائیوں، 2 اعلان ہیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسی مسجد میں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تشریف لائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے خود بھی آئیں اور دیگر حضرات کو بھی ساتھ لے کر آئیں. ایسے لوگوں کے جمعے بڑے نایاب ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو گفتگو فرمائیں گے اس سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور تشریف لائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرا اعلان یہ ہے، آپ احباب جانتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں شعبہ حفظ القرآن بھی ہے، تو نماز کے فوری متصل بعد 15-20 منٹ کا ایک چھوٹا سا ایک ان کے حوالے سے قاری صاحب نے پروگرام مرتب فرمایا ہے، کیا ہے. آپ احباب ضرور بیٹھیں. بارش ہے، کہاں جانا ہے آپ نے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھ جائیں. ان بچوں کے ساتھ پیار بھی کیا کریں. یہ بچے ہیں،
انہوں نے میرا بھی مدرسہ بھی یہی بچے میرے پاس شکایت لے کر آئے تھے، کسی نمازی نے انہیں بلا وجہ مارا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اس دور میں یہ ان کا آ جانا بہت بڑی غنیمت ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اپنے سلوک سے یہاں کسی کو یار پکائے نا، بچوں کے ساتھ پیار کریں، انہیں شرارتیں کرنی ہے یار، بچے شرارتیں کرتے ہیں، میں نے کرنی ہے کہ آپ نے کرنی ہے؟ پہلے یہ سوچے نا، میری شرارت اچھی لگے گی، آپ کی شرارت اچھی لگے گی؟ اللہ کے بندو، بچہ شرارت کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بچہ شرارت نہ کرے تو پھر پریشان ہونا چاہیے کہ شرارت کیوں نہیں کرتا ہے، چپ کا تو بیٹھا ہے۔ اگر بچہ چپ بیٹھا ہے نا، اس کا مطلب بچہ بیمار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف رکھیں، اور جمعے کے بعد آپ احباب کے لیے نماز کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے، سب احباب جو ہے وہ کھانا کھا کے تشریف لے کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔